قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ یا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، بے شک، لیکن آسمانی کتب تو کئی ہیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے وغیرہ، تو پھر صرف قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا گیا؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب ساری کتابیں آسمانی ہیں اور ان کے آسمانی ہونے پر ایمان ہمارا ایمان ہے، بے شک بالکل ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی ہر آسمانی کتاب پر ایمان لانا لازمی ہے، یہ ایمان کا لازمہ ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ساری کتابیں آسمانی ہیں، اور کتابیں ہمارے ہاں تو مشہور یہ ہے نا کہ 4 کتابیں آسمانوں آئیاں، یعنی 4 کتابیں مانی جاتی ہیں، کون سی؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ بالکل، جبکہ اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، مثلا قرآن مجید ہی میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی حضرت ابراہیم کے صاحب کا بھی تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کے صاحب کا بھی تذکرہ ہے۔ بعض لوگوں نے جو شمار کیا 105 سے لے کر 120 تک شمار کیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو مروجہ بائبل ہے اس کے دونوں حصوں میں جو عہد نامہ عتیق ہے اور عہد نامہ جدید ہے، ان کے حصوں میں جو مزعومہ کتابیں ہیں مختلف انبیاء کی طرف یا مختلف بزرگ ہستیوں جن کو وہ ان کا زعم ہے کہ یہ نبی تھے، محترم بزرگ تھے، تو ان کو بھی شامل کر لیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری کتابیں آسمانی جو ہیں ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بے شک، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلے جتنے نبی اور رسول تشریف لائے وہ خاص وقت کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے اور محدود دور کے لیے، خاص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے اور محدود وقت کے لیے نبی بن کر ہیں۔ مثلا مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 حوالوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے پہلا تو یہ ہے نا کہ ہوتے تو جوامع الکلم، دوسرا ہے نصرت بالرعب، تیسرا ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، احلت لی الغنائم۔ لیکن جو 5واں اور چھٹا ہے وہ ہے قابل غور۔ ایک تو یہ ہے ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور چھٹا ہے ختم بی النبیون، یعنی مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہی چیز قرآن پاک میں بھی ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ تو پہلے نبی جو آئے تھے وہ اپنے محدود دور کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے نبی، تو وہ جیسے ہی اپنی ذمہ داری ادا کر کے چلے گئے، اس لیے ان کی کتابیں نہ محفوظ رہیں، نہ ان کا ذمہ لیا گیا۔ لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر قوم کے لیے ہادی، رہبر، رہنما بن کر آئے ہیں، اس لیے آپ پر نازل کی جانے والی کتاب جو ہے اس کو محفوظ بھی رکھا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ پہلے جتنی اقوام تھی، مثلا ہم دیکھتے ہیں بائبل کے اندر جو کتاب ملوک ہے اس کے پہلے حصے کے باب نمبر 8 کے اندر 16 اور 17 آیت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے باپ کی یہ خواہش تھی کہ اسرائیل کے خدا کا گھر بنے، پھر جب میں اپنے باپ کی جگہ پہ اسرائیل کے تخت پر بیٹھا تو میں نے بنایا، یعنی ہیکل سلیمانی جو ہے، بالکل، یعنی اپنے آپ کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو انہوں نے محدود کر دیا بنی اسرائیل تک۔ اسی طرح کتاب خروج جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو منسوب اسفار 5 ہیں ان میں سے ایک ہے، وہ ساری بھری پڑی ہے کہ مجھ کو بھیجا گیا ہے اسرائیل کے گھرانے کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، اسرائیل کی حالت زار کو بہتر کرنے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو محدود کیا ہے اسرائیل کی قوم بنی اسرائیل تک۔ اچھا، اسی طرح متی کی انجیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے جو باب نمبر 10 ہے، اس کی آیت 5، 6، 7 اس کے اندر ہے کہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ خبردار غیر اقوام کی طرف نہیں جانا، مجھے بھیجا گیا ہے اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی طرف، خبردار سامریوں کے شہر میں داخل نہیں ہونا، خبردار غیر اقوام کی طرف نہیں جانا۔ اچھا، اسی طرح 15 نمبر باب کی آیت نمبر 24-25 کے اندر ہے کہ ایک عورت آ کر کہنے لگی کہ میری بیٹی کو چنگا کر دیجئے، یعنی بیمار تھی، تو انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں کہ میں لڑکوں کی روٹی چھین کر کتوں کے آگے پھینکوں، اس لیے کہ مجھے صرف اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بیڑوں کی طرف، یعنی آپ نے آپ کو محدود کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری کائنات کے لیے تھے اور قیامت تک کے لیے خاتم النبیین تھے، آپ کے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آنا تھا، اس لیے آپ پر نازل کی جانے والی وہ کتاب جو انسان کی رہنمائی کا باعث ہے، اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا سبب ہے، اس کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وجہ، بہت کے ہم بڑی زبردست آپ نے وضاحت کی، جزاکم اللہ۔